بسم الله اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ ولعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین اما بعد اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ وقال علی بن ابی طالب علیہم الصلاۃ والسلام ایاک و مصادقۃ الفاجر فإنہ یبیعک بالتافہ۔ عزیزان محترم، اس پہلے خطبے میں سب سے پہلے اپنے نفس کو اور پھر آپ سب کو تقوی پروردگار کی طرف دعوت دیتے ہوئے، اس لیے کہ تقوی پروردگار ہی وہ ہے کہ جو پورے دین کو اپنے ساتھ سنبھال کے لے کے چل سکتا ہے۔ اگر انسان کے پاس تقوی ہے تو یقیناً اس کے پاس دینداری ہے، اور اگر انسان کے پاس سے تقوی کم ہوتا جاتا ہے تو اس کا مطلب کہ اسی اعتبار سے دینداری کم ہوتی جاتی ہے۔ جس طریقے سے انسان کی زندگی میں فل ٹائم اس کو دیندار ہونا چاہیے، ہر لمحے دیندار ہونا چاہیے، گھر کے اندر ہو، باہر ہو، کما رہا ہو، کھا رہا ہو، بات کر رہا ہو، اٹھ رہا ہو، بیٹھ رہا ہو، مل رہا ہو، ہر حال میں اسی طریقے سے انسان کو ہر حال میں متقی ہونا چاہیے۔ تقوی کا کوئی خاص وقت معین نہیں ہے کہ ہم ڈیلی 1 گھنٹے 2 گھنٹے 4 گھنٹے مسجد میں یا فلاں جگہ پہ متقی ہیں اور اس جگہ سے باہر نکل جائیں تو پھر ہم تقوی کی قید سے باہر ہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ انسان کو ہر لمحے، ہر جگہ، ہر وقت متقی ہونا چاہیے۔ آئیے اس سلسلے میں، جیسا کہ ہمیشہ ہم امیر بیان مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کے قول کے مطابق سب سے پہلے متقین کی صفات میں سے ایک صفت، ایک کوالٹی کی جو مولا نے بیان کی ہے وہ ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، اس امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ ہر ہفتے اس ایک صفت کو اختیار کرنے میں مومنین کو مشکل نہیں ہوگی بلکہ آسانی سے اپنا لیں گے، اور حتماً اپنائیں گے، اس لیے کہ علی والے ہیں، علی کی بات کو رد نہیں کر سکتے۔ یہ ہماری آپ کی بات نہیں ہے، یہ اس کی بات ہے کہ جس کے نام پہ ہم جان دینے کو تیار ہیں۔ اب سوال اس بات کا ہے کہ ہم زبان سے تو کہتے ہیں کہ جان دینے کو تیار ہے مولا، مسئلہ یہ ہے کہ اگر یہ جو تھوڑی بہت لذات، چونکہ اب متقین کے صفات جب اختیار کرنے ہیں، متقی بننا ہے، دیندار بننا ہے، تو کچھ نہ کچھ تو کہیں نہ کہیں مشکل تو انسان کے پیش آئے گی۔ سوال اس بات کا ہے کہ اس بلند درجے تک پہنچنے کے لیے انسان ان تھوڑی مشکلات کی قربانی دے سکتا ہے کہ نہیں دے سکتا ہے، اور یہیں سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ جو انسان تھوڑی قربانی نہیں دے سکتا ہے وہ جان کیا دے سکتا ہے۔ یہ سمجھنے کی بات ہے۔ اس کا مطلب کہ دعوے کا سچ ہونا یا جھوٹ ہونا انسان کے انہی ایکٹیویٹیز پہ، انسان کے انہی حرکات و سکنات پہ سے معلوم ہو جاتا ہے کہ انسان کس حد تک اپنے دعوے میں سچا ہے۔ جو انسان اس کے مقابلے میں یہ کام نہیں کر سکتا تو وہ اتنے بڑے کام کیسے کر سکتا ہے؟ لہٰذا متقین کے صفات میں سے جو صفت ہم آپ کے سامنے آج مولا کی زبانی پیش کر رہے ہیں، مولا نے جس کو ہمارے سامنے پیش کیا ہے، اس میں مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ متقی وہ لوگ ہیں کہ جن کے نفوس یعنی نفس، انسان یعنی حقیقت انسانی، واقعی انسان جو ہے، جس انسان کا نفس، ان کے نفس وہ ہوتے ہیں کہ جو طیب و طاہر ہوتے ہیں، پاک و پاکیزہ۔ اور طہارت میں بھی ایک لفظ استعمال ہوتا ہے عفت، ان کے نفس عفیف ہوتے ہیں۔ عفت اسے کہتے ہیں کہ جو انسان کی ظاہری و باطنی ہر طرح کی پاکیزگی ہوتی ہے۔ بالاخره نفس کا پاک ہونے کا مطلب یہی ہے کہ یہ ظاہری نجاست جو ہاتھ اور پیر پہ، جسم پہ ہوتی ہے وہ نہیں، بلکہ اندرونی نجاست، اور اندرونی نجاست میں بھی انسان کے جو کردار اور کریکٹر کی نجاست ہوتی ہے اس سے یہ پاک ہوتے ہیں، اس سے طیب و طاہر ہوتے ہیں۔ یہ جملہ کون کہہ رہا ہے؟ وہ کہہ رہا ہے کہ جس کا نفس اتنا پاک و پاکیزہ ہے کہ جس کو خدا نے خرید لیا۔ وہ یہ چاہتا ہے کہ اب کچھ تو رشتہ ہونا چاہیے نا ہمارے ان کے بیچ میں، جب ان کا نفس اتنا پاک و پاکیزہ ہے اور ہم ان کے ماننے والے ہیں تو کچھ تو رشتہ ہونا چاہیے۔ تو وہ خود بیان کر رہے ہیں کہ دیکھو، اگر ہم سے رشتہ رکھنا ہے تم کو تو اپنے نفسوں کو عفیف رکھنا پڑے گا، پاک و پاکیزہ رکھنا پڑے گا، طیب و طاہر رکھنا پڑے گا۔
انسان جھوٹ بولتا ہے تو اس کا نفس جو ہے وہ طیب و طاہر نہیں رہتا. بتایا نہیں کہ نجاست جو ہے وہ ظاہری نجاست نہیں, کوئی نجس چیز لگ گئی اور نجس ہو گئے پھر دھو دیا پاک ہو گئے, نہیں. انسان غیبت کرتا ہے, نفس اس کا طیب و طاہر نہیں رہ پاتا. کوئی بھی گناہ پلیدگی ہو, حتیٰ کہ انسان اس سے ہٹ جائیے میوزک کی دنیا میں آتا ہے, اس کا نفس طیب و طاہر نہیں رہتا ہے. انسان نامحرم کو دیکھنے کی دنیا میں آ جاتا ہے, اس کا نفس طیب و طاہر نہیں رہ جاتا. یہ نگاہ کا گناہ. خوب اس کے آگے پھر جتنے مراحل بڑھتے جائیں گے گناہ بڑھتا جائے گا. یہ پہلا اسٹیپ ہے کہ جب انسان دیکھتا ہے تو وہیں سے اس کی عفت ختم ہو جاتی ہے, وہیں سے اس کی عفت بیکار ہو جاتی ہے. تو یہاں پہ اگر انسان اپنی نگاہوں پہ کنٹرول کرے تو آگے کے گناہوں سے انسان بچ سکتا ہے, آگے کے مسائل, آگے کی مشکلات سے انسان بچ سکتا ہے. عجیب بات ہے, ہمارے سماج میں ہم عام طور سے یہ سمجھتے ہیں کہ عفت کا تعلق صرف عورتوں سے, جبکہ ایسا نہیں ہے. عفت کا تعلق عورتوں سے بھی ہے اور مردوں سے بھی ہے. اگر عورت اپنے پاک دامنی کو بچاتی ہے تو وہ عفیفہ ہے, صاحب عفت ہے, اور اگر مرد اپنے پاک دامنی کو بچاتا ہے تو مرد صاحب عفت ہے. لہٰذا اس چیز کی حفاظت, اس چیز کو بچانا یہ دونوں کی ذمہ داری ہے. مرد کی بھی ذمہ داری ہے اور عورت کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے آپ کو عفیف رکھے, پاک و پاکیزہ, طیب و طاہر رکھے. یہ متقین کے صفات و کوالٹیز میں سے ایک صفت ہے کہ وہ اپنے نفس کو اس حیثیت سے پاک و پاکیزہ رکھے. آئیے مولا کے جس قول کو ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا کہ مولا ارشاد فرماتے ہیں ایاک و مساقدۃ الفاجر. آپ کو یاد ہے کہ یہ پورا ایک سلسلہ وار مولا کا قول ہے کہ جس کو ہر ہفتے ہم اس کا ایک جملہ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں. مولا اپنے بیٹے سے وصیت کرتے ہیں کہ بیٹا 4 چیزوں کو محفوظ کر لو, اس پہ 4 چیزوں کو محفوظ کر لو. انشاءاللہ جب یہ قول ختم ہو گئے ساری باتیں تو ہم آپ کو بتائیں گے کہ 4 چیزیں وہ کون سی ہیں, وہ 4 چیزیں کون سی ہیں اور ساری چیزیں. اس میں کہتے کہتے مولا اس مقام پہ پہنچتے ہیں کہ بیٹا کبھی فاجر سے دوستی مت کرنا. ایاک و مصادقۃ الفاجر, کبھی فاجر سے دوستی نہیں کرنا. کیوں؟ فإنہ یبیعک بالتافہ, وہ بے شک وہ تم کو بہت سی حقیر, بہت ہی کم قیمت میں بیچ دے گا. اگر تم نے فاجر سے دوستی کی تو یہ فاجر تم کو بہت ہی حقیر قیمت میں, بہت ہی کم قیمت میں, بہت ہی لو, ایک تو ہوتا ہے جیسے کہنا آپ لو پرائز, نہیں, حقیر اسے کہتے ہیں جو پست ہو, ایک دم بہت ہی پست قیمت میں, بہت ہی کم قیمت میں بھی تم کو بیچ دے گا. فاجر کہتے کس کو؟ سوال اس بات کا. فاجر عام اصطلاح میں گنہگار کو کہتے ہیں. بعض علماء کہتے ہیں کہ فاجر وہ ہے کہ جو مثلاً کھلم کھلا گناہ کرے. بعض علماء کی اصطلاح میں یہ ہے. لغت کے اعتبار سے فاجر وہ ہے کہ جو بدکار ہو, گنہگار ہو, برے کاموں کا انجام دے, اس کو فاجر کہتے ہیں. اب جب فاجر کے معنی ہمارے سامنے آ گئے تو یہ بات پوری کی پوری خود بخود کھل کے سامنے آئی. کیوں؟ اس لیے کہ فاجر کون ہوتا ہے؟ بالاخره انسان ایک آدھ گناہ کرے, اور البتہ اس کا مطلب نہیں کرے نہیں, اگر ایک آدھ گناہ ہو جائے اور استغفار کر لے تو ظاہراً جو اصطلاحی معنی ہے اس اعتبار سے اس کو فاجر نہیں کہا جائے گا, اس لیے کہ غلطی ہو گئی لیکن یہ فوراً شرمندہ ہو گیا اور اس نے استغفار کر لیا. توبہ بھی وہی ہوتی ہے کہ جیسے انسان کے سمجھ میں آئے وہ توبہ کر لے. یہ بھی ایک مشکل ہے اور کبھی انشاءاللہ ہم اس کو تفصیل سے بیان کریں گے. یہاں سے اشارہ کریں کہ توبہ کا مطلب ہی نہیں کہ ابھی ہم نے گناہ کر لیا اور اس کو ہم رکھے ہوئے ہیں کہ نہیں اب سال میں ایک مرتبہ کسی موقع پہ ہم استغفار کریں گے یا زندگی کے آخری حصے میں نہیں. اس کا مطلب کہ انسان اپنے گناہ پہ شرمندہ نہیں ہے. اس لیے کہ جب انسان شرمندہ ہوتا ہے تو فوراً استغفار کرتا ہے. انسان جب شرمندہ, ٹھیک ہے, انسان کے مزاج میں اگر انسان اپنے نفس پہ کنٹرول نہیں کر پایا, اگرچہ نہیں ہونا چاہیے, کنٹرول کرنا چاہیے, ہو گیا, ہو سکتا ہے, ممکن ہے, انسان خاطی ہے, گنہگار ہے, گناہ ہو گیا, غلطی سے سرزد ہو گیا گناہ, ٹھیک. جیسی سرزد ہوا, جیسی گناہ ہوا اس سے, اس کو احساس ہوا, فوراً استغفار کر لے. لیکن نہیں, اس کو یہ معلوم ہے کہ ہم گناہ کر رہے ہیں, گناہ کیا اس نے, اور استغفار نہیں کر رہا ہے اس امید میں کہ ہم مثلاً فلاں تاریخ میں, فلاں دن یا فلاں موقع پہ کریں گے استغفار. اس کا مطلب کہ اس کو اپنے گناہ پہ شرمندگی نہیں ہے, اور یہ گناہ, یہ استغفار واقعی استغفار نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جب تک انسان کو ندامت اور شرمندگی نہ ہو, آگے گناہ کے نہ کرنے کا ارادہ نہ ہو, اس وقت تک استغفار کمپلیٹ نہیں ہوتا. یہ چیز ہم آپ کو بتا چکے ہیں کسی موقع پہ. استغفار کمپلیٹ ہونے کے لیے شرائط ہیں, وہ شرائط جب تک کمپلیٹ نہ ہو استغفار کمپلیٹ
نہیں ہوتا۔ لہٰذا کہ کسی انسان سے غلطی سے گناہ ہو گیا اور اس نے استغفار کر لیا، توبہ کر لیا، تو ایک اصطلاحی اعتبار سے اس کو آپ فاسق یا فاجر اس طرح کے الفاظ سے نہیں نواز سکتے، اس طرح کے الفاظ اس کو نہیں دے سکتے۔ لیکن وہ انسان کی جو گناہ کر رہا ہے اور اپنے گناہ پہ باقی ہے، اصرار کر رہا ہے، وہ فاجر ہے۔ گنہگار کا مطلب کیا؟ انسان جب گناہ کرتا ہے تو اس بات پہ راضی ہوتا ہے کہ وہ اپنے اور خدا کے جو بیچ کا رشتہ ہے اس کو توڑنے پہ تیار ہے نہیں؟ گناہ کا مطلب یہی تو ہوا۔ گناہ جب انسان کرتا ہے، جیسے ہی گناہ میں ملوث ہوتا ہے، جیسے ہی گناہ شروع کرتا ہے، جیسے ہی انوالو ہوتا ہے، سب سے پہلے جو کام ہوتا ہے وہ یہ کہ اس کا خدا کا رشتہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر پہلے رہا ہو تو، نہیں ہو تو کوئی بات ہی نہیں، اور دوری ہو جاتی ہے۔ انشاءاللہ مومنین ہیں اور متقین ہیں، حتماً سب کا خدا سے رشتہ ہے، لیکن جیسے ہی ہم گناہ شروع کریں گے سب سے پہلا کام یہ ہوگا کہ انسان کا خدا سے رشتہ ٹوٹ جائے گا۔ آپ نے بارہا اس چیز کو الگ الگ دعاؤں میں، الگ الگ روایات میں، الگ الگ جگہوں پہ اس چیز کو دیکھا بھی ہے، پڑھا ہے کہ پالنے والے ہم، خود دعائے کمیل میں بھی اس طرح کے مفہوم ہیں کہ پالنے والے ہم جہنم کی آتش کی سختی اور گرمی کو تو برداشت کر سکتے ہیں، لیکن تیری ناراضگی کو کیسے برداشت کر سکتے ہیں؟ ایک مومن و متقی کے لیے جہنم سے بڑا جہنم دنیا میں یہی ہے کہ اس کے گناہ کے شروع کرتے ہی خدا کا اس کا رشتہ ٹوٹ گیا۔ اگر انسان خدا کو واقعی بڑا مانتا ہے تو کوئی بھی عقل مند انسان کسی بڑے سے رشتہ توڑنے پہ تیار نہیں ہوگا۔ عجیب بات ہے، رشتہ ٹوٹتا اتنی مشکل سے ہے، انسان کو گناہ کرنا پڑتا ہے، توڑنے کے حالات اتنے مشکل ہیں اور جڑنے کے حالات اتنے آسان ہیں کہ اسی دعائے کمیل میں کہا گیا یا سریع الرضا، وہ کہ جو جلد راضی، بہت جلد راضی ہو جانے والا ہے۔ لیکن ہماری پریکٹیکل لائف میں الٹا ہے، رشتہ ٹوٹتا آسانی سے ہے، جڑتا مشکل سے۔ دیکھ رہے ہیں آپ اسلام کیا کہہ رہا ہے، دعائے کمیل کیا کہہ رہی ہے، مولا کائنات کیا کہہ رہے ہیں؟ یعنی رشتہ ٹوٹنا مشکل سے چاہیے، جڑنا آسانی سے چاہیے۔ ہمارے یہاں ٹوٹتا آسانی سے اور جڑتا مشکل سے ہے۔ اس کا مطلب کہ ہم فکر علی کے خلاف جا رہے ہیں، ہٹ کے جا رہے ہیں، دوری پیدا ہوگی اگر ایسا ہے تو، خدا نخواستہ کسی میں۔ تو اب اگر انسان نے گناہ کرنا شروع کیا، سب سے پہلا کام کیا ہے کہ خدا کا رشتہ ٹوٹ گیا۔ کس قیمت پہ ٹوٹا؟ کیا دنیا کا کوئی گناہ اس لائق ہے نعوذ باللہ کہ جو خدا کا اس کا جو رشتہ تھا اس رشتے کی قیمت ادا کر سکتا ہے؟ یہ تو گناہ ہے، اچھی سے اچھی کوئی چیز اس رشتے کی قیمت نہیں ادا کر سکتی ہے، اچھی سے اچھی کوئی چیز۔ حتیٰ کہ اگر کوئی یہ کہے کہ یا جنت یا خدا، تب بھی عقل مند انسان جنت نہیں لے گا، خدا لے گا۔ ہم لوگ تو آسانی سے اس بات کو سمجھیں گے نا، اس لیے کہ ہم تو اہل بیت کے لیے اسی نظر کے قائل ہیں کہ اگر ہمارے سامنے آپشن ہو گیا یا اہل بیت یا جنت، تو ہم جنت کو چھوڑ دیں گے، مگر اہل بیت کو نہیں چھوڑ سکتے، ہے کہ نہیں ہے؟ تو ہم خدا کو کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ اہل بیت کو پکڑتے ہی اسی لیے کہ اہل بیت ہم کو خدا تک پہنچاتے ہیں۔ تو دنیا کی کوئی قیمت نہیں ہے کہ جو خدا کے اس رشتے کی قیمت کو ادا کر سکے۔ اب ایسے حالات میں اگر کوئی انسان گناہ کی قیمت پہ خدا کے رشتے کو چھوڑ رہا ہے تو کتنی پست چیز کے لیے اس نے خدا کے رشتے کو چھوڑ دیا۔ تھوڑی سی مثال دیں کچھ سیکنڈ میں تاکہ آپ کی بات واضح ہو کہ بہت بڑے کسی منسٹر، کسی ایم پی ایم ایل اے سے آپ کے تعلقات تھے اور کسی نے آپ سے کہا کہ یہ تھوڑا سا کیچڑ لے لو، ان سے رشتہ جو ہے وہ چھوڑ دو، غلاظت لے لو، ان سے جو رشتہ ہے تعلقات ہے چھوڑ دو، تیار ہوں گے آپ؟ حالانکہ یہ مثال واقعی مثال سے بہت دور ہے، لیکن سمجھانے کے لیے، ذہن کو قریب کرنے کے لیے، یہ ایک پیالے میں کیچڑ ہے، اس کو لے لو تم، یہ غلاظت ہے، گندگی ہے، نجاست ہے، اس کو لے لو اور اس رشتے کو چھوڑ دو، کوئی تیار ہوگا؟ ہنسے گا انسان، کیا بیوقوفی کی بات کر رہے ہو؟ ارے کچھ تو کم سے مقابلے دیں گے، آپ میں بھی بعض لوگوں کی ہنسی آ رہی ہے سوچ کے۔ گناہ کے مقابلے میں خدا سے رشتہ توڑنا اس سے بھی بدتر ہے، گناہ کے مقابلے میں خدا سے رشتہ توڑنا اس سے بھی بدتر ہے کہ ہم خدا کے مقابلے میں اتنی پست ترین چیز کو قبول کر رہے ہیں۔ تو جو انسان اتنے بڑے تعلقات کو اتنی پست ترین چیز پہ چھوڑ سکتا ہے، وہ تمہاری دوستی کو کس قیمت پہ چھوڑے گا؟ فاجر ہے نا۔ جو اتنے بڑے رشتے کو اتنی چھوٹی سی قیمت پہ توڑ سکتا ہے، تو تمہاری کیا حیثیت ہے؟ جو خدا کو چھوڑ رہا ہے وہ تم کو نہیں چھوڑے گا، تم کو بھی کسی موقع پہ چھوڑ دے گا، تم کو بھی کہیں پہ، ہے کہ نہیں؟ ایک چیز۔ دوسری چیز کہ جو مولا اس جگہ پہ سمجھانا چاہتے ہیں وہ یہ کہ یہ تو ہو گئے خدا کے۔ اب اگر کسی انسان کے اتنی معرفت نہیں ہے کہ وہ مقام خدا کو پہچانے، خدا کی منزلت کو پہچانے، خدا کی باتوں کو پہچانے،
خدا کے وعدوں کو پہچانے، تو کم سے کم وہ چیزیں کہ جو اس کو جزا کے طور پہ دی گئی ہیں، مثلا جنت، سلسبیل، کوثر، آدمی کیوں کرتا ہے؟ یہ ساری چیزیں اسی لیے کرتا ہے نا کہ جنت ملے، اچھا اجر ملے۔ یہ نادان گناہ کر رہا ہے تو اس گناہ کے مقابلے میں اس کو بھی چھوڑ رہا، وہ تو دکھنے والی چیز ہے نا، یہ گناہ کے مقابلے میں اس کو بھی چھوڑ رہا۔ تو اب سوچئے کہ جو انسان اپنے گناہ کے لیے، اپنے لذت کے لیے، اپنے مزاج کے لیے، اپنے ظاہری فائدے کے لیے جنت چھوڑ سکتا ہے، وہ آپ کو نہیں چھوڑ سکتا۔ دوسری چیز، تیسری چیز، اور اس سلسلے کی اس وضاحت کی آخری چیز، اور اتنا ہی کیونکہ ظاہر خطبے میں اس سے زیادہ موقع بھی نہیں ہے، فرصت بھی نہیں، لیکن یہ ہم آپ کے سامنے ظاہر کر دیں گے جتنے بھی اقوال ہیں گزرے ہیں یا آئیں گے، یہ اقوال ایسے نہیں ہے کہ ان کو ہم 10-20 منٹ میں آپ کے سامنے واضح کر دیں اور واضح ہو جائیں، بس یہ ہے کہ کسی حد تک میسج پہنچ جاتا ہے، اس لیے ہم آپ سے کہتے ہیں کہ ہم ترجمہ پڑھیں، حد اقل ترجمے کی حد تک تو میسج ملے گا ہی ملے گا۔ پھر اگر آپ کو وضاحت چاہیے ہو تو آپ الحمدللہ الا ماشاء اللہ بامبے میں علماء موجود ہیں، آپ کسی بھی عالم سے، لیکن ہر ایک سے نہیں، کسی بھی عالم کے پاس جائیے، وہ انشاءاللہ آپ کو رہنمائی بھی کرے گا اور وضاحت بھی کرے گا۔ تیسری چیز، خداوند متعال نے ہر نیک کام کے لیے جزا کا وعدہ کیا ہے اور ہر برے کام کے لیے سزا کا وعدہ کیا ہے، دونوں طرف وعدہ ہے۔ اس کو قرآن کی اصطلاح میں اور اسلامی اصطلاح میں وعدہ و وعید کہتے ہیں، وہ ایک معنی کے اعتبار سے گفتگو ہے، اس میں بھی نہیں جاتے۔ دونوں کا خداوند متعال نے وعدہ کیا ہے، اچھے کام کرو گے جنت دیں گے، برے کام کرو گے سزا ملے گی، جہنم ملے گی، دونوں کا وعدہ ہے۔ یہ انسان جب گناہ کر رہا ہے تو نہ اس کو خدا کے اچھے وعدے پہ نعوذ باللہ بھروسہ ہے اور نہ خدا کے اس سزا والے وعدے پہ بھروسہ ہے۔ جو انسان خدا کے وعدے پہ بھروسہ نہیں کر رہا ہے وہ تمہارے وعدے پہ کیا بھروسہ کرے گا؟ ہے کہ نہیں ہے؟ اسی لیے مولا کائنات نے منع کیا ہے کہ دیکھو کبھی فاجر سے دوستی مت کرنا، وہ پسترین چیز میں تم کو بیچ ڈالے گا۔ جو خدا کی اپنی دوستی بیچ سکتا ہے، جو جنت و جہنم بیچ سکتا ہے گناہوں کے لیے، جنت کو بیچ سکتا ہے گناہوں کے لیے، جو سلسبیل و کوثر کو بیچ سکتا ہے گناہوں کے لیے، جو اہل بیت کی محبت بیچ سکتا ہے گناہوں کے لیے، خود تم کو بیچنے میں کیا ہے؟ تم کو تو کسی بھی ایک ہلکے جھٹکے میں بیچ دے گا۔ لہٰذا ہماری یہ کوشش ہونی چاہیے کہ آپ دیکھیں کہ مولا کائنات نے یہ جو 3 باتیں اب تک گزری ہیں، اس کے بعد چوتھی آنے والی ہے، سب میں دوستی کی طرف خاص توجہ دلائی ہے، کیونکہ دوست انسان کی زندگی میں بہت اہم رکن ہوتا ہے۔ لہٰذا ہم کو دیکھنا چاہیے کہ ہر انسان ہمارا دوست نہیں ہے۔ ہماری مشکل یہی ہے کہ ہم زمانے کے حالات کے حساب سے دوست بناتے ہیں، مولا کے قول کے مطابق دوست نہیں ڈھونڈتے۔ پیسے والا دوست ہونا چاہیے، سوس والا دوست ہونا چاہیے، طاقت والا پاور والا دوست ہونا چاہیے۔ علی کہتے ہیں نہیں، وہ دوست ہو کہ جو مثلاً احمق نہ ہو، کنجوس نہ ہو، فاجر نہ ہو، وہ دوست ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک هو الابتر۔ رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماہ العادون ولا یودی حقہ المجتہدون۔ اللہم صلی وسلم علی صاحب الدعوۃ النبویہ وصولۃ الحیدریہ والعصمت فاطمیہ والحلم الحسنیہ والشجاعت الحسینیہ والعبادت السجادیہ والآثار الباقریہ والمعصر الجعفریہ والعلوم الکاظمیہ
والرضاء ضرویہ والجود التقویہ والنقاوة النقویہ والہیبة العسکریہ والغیبة الہیہ ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من اللعن إلى قيام يوم الدين. اما بعد، اس دوسرے خطبے میں ایک بار پھر اپنے نفس کو اور آپ سب کو تقوی پروردگار کی تاکید کرتے ہوئے کہ ہماری اہم ذمہ داریوں میں سے ایک بہت بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم تقوی پروردگار کو اختیار کریں. مناسبات میں اس ہفتے میں سب سے پہلی مناسبت جو آنے والی 17 صفر المظفر کو امام علی رضا علیہ السلام کی بعض روایتوں کے حساب سے شہادت ہے. امام علی رضا علیہ السلام اس ذات و اس شخصیت کا نام ہے کہ جنہوں نے تمام ائمہ کی طریقے سے بہت پرآشوب، بہت ہی خراب حالات میں دین اسلام کی تبلیغ کی اور دین اسلام کو لوگوں تک پہنچایا. آپ کے مسائل میں سے اہم ترین مسئلہ ہے ولایت عہدی کہ جو کہ آپ کے لیے بہت بڑا جال بنا کے پیش کیا گیا تھا، اور حاکم یہ چاہتا تھا کہ اس ولایت عہدی کی بنیاد پہ ہم اپنی حکومت پہ امام کے تائید کی مہر لگوا لیں. ولایت عہدی کو ہم نے کئی اعتبار سے آپ کے سامنے پیش کیا ہے. آج یہ اس پوائنٹ کو کہ مثلا اگر امام ولی عہدی قبول کر لیتے ہیں تو اب جو بھی حکومت میں ہوگا یہ کہنے کو ہوگا کہ خوب امام تو ہے نا، امام تو دیکھ رہے ہیں، امام کی نگاہوں کے سامنے ہوا ہے، لہذا جو بھی ہے وہ صحیح ہے. صحیح ہے نا، امام دربار میں بیٹھے ہیں، امام کا دخل ہے، ایک اہم رول ہے امام کا دربار میں، ایک اہم پوسٹ ہے. امام نے بھی بہت صفائی سے، ظاہر سی بات حالات ایسے تھے کہ کاملاً انکار نہیں امام کرنا چاہتے تھے، اور اگر مکمل لے لیتے تو اس بہت بڑے جال کا نعوذ باللہ استغفر اللہ شکار ہو جاتے. یقیناً کوئی امام جال کا شکار نہیں ہوتا ہے سوائے اس کے کہ حالات کی مجبوری پہ انسان امام چپ رہے. مولا کا اور قول بھی ہے اور یقیناً حقیقت بھی ہے کہ اگر یہ خوف خدا اور خدا کے راستے کی قید نہ ہوتی تو یقیناً سامنے آنے والے کوئی بھی حاکم ایسے نہیں تھے کہ جو مولا کے سامنے کسی کے سامنے ذرا دیر بھی ٹک سکتے تھے. لیکن مشکل یہی تھی کہ وہاں پہ سیاست حقیقی اور آج کی جو سیاست ہے وہ اس زمانے میں بھی تھی، یہ چال و فریب کی سیاست کا مقابلہ تھا. حقیقی سیاست جو واقعی سیاست ہے وہ مظالم کو برداشت کر لیتی ہے لیکن کبھی ظلم نہیں کرتی کسی پہ، اور چال و فریب کی سیاست جو ہوتی ہے وہ مظالم برداشت نہیں کرتی بھلے ہی کتنوں پہ ظلم کرنا پڑ جائے، اور نہیں کسی مظالم برداشت، مظالم تک تو بات ہی نہیں پہنچتی ہے. وہ اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے کسی حد تک بھی گر سکتے ہیں، جو کہ آج بھی ہو رہا ہے اور تاریخ میں بھی ہوا ہے، آپ نے دیکھا ہے، بڑی قاعدے سے آپ اس کے شاہد ہیں. لہٰذا مولا کائنات انہی چیزوں کو دیکھتے ہوئے مولا نے اپنی حکومت جیسے بھی جتنی بھی چلائی بہت ہی مکمل سیاست کے ساتھ. آئیے ہم امام علی رضا علیہ السلام کے متعلق گفتگو کر رہے تھے. بالاخره کچھ بھی ہو امام ظالم کی ظالمانہ حکومت پہ تائید نہیں کر سکتے تھے وہاں پہ امام کو. لہٰذا امام نے ایک ایسی قید لگائی ولایت عہدی میں، ولی عہدی میں، کہ جو قید اس چیز سے امام کو بری الذمہ کر رہی تھی، امام کو الگ نکال رہی تھی. بہت سے شرائط جو امام نے لگائے تھے اس میں سے ایک شرط یہ ہے کہ تمہارے کسی بھی حکومتی ایکٹیویٹی میں ہمارا کوئی دخل عمل نہیں ہوگا، تم جیسے کرتے ہو وہ کرو گے اور ہم اپنا کام کریں گے. امام نے گویا پہلے ہی اس بات کا اعلان کر دیا اور ہاتھ اٹھا دیا کہ حکومت جو بھی کرتی ہے اس کی ذمہ دار خود حکومت ہوتی ہے، ہم اس کے ذمہ دار نہیں ہو سکتے ہیں. اس لیے کہ اسلام جس حد تک حکومت کا قائل ہے اور حکومت کو چاہتا ہے اور حکومت قائم کرنا چاہتا ہے، اس سے زیادہ شدت سے اسلام ظالم حکومت کا مخالف ہے.
کبھی ظالم حکومت کو قبول مت کرو، لہٰذا امام ظالم حکومت کی تائید نہیں کر سکتے تھے۔ دوسری مناسبت جو اس ہفتے ہے وہ بہت اہم مناسبت ہے، وہ اربعین سید الشہداء یا شہداء کربلا کا چہلم۔ یہ مناسبت کئی اعتبار سے بہت اہم مناسبت ہے۔ یہ وہ موقع ہے کہ جس میں ایک بار پھر ہم کو بہت بڑے پیمانے پہ اس بات کی فرصت ملتی ہے، اس بات کا موقع فراہم ہوتا ہے کہ ہم پیغام حسین کو دنیا تک پہنچا سکیں اور دنیا کو بتا سکیں کہ امام حسین نے کس مقصد کے لیے جان دی تھی، اتنی بڑی قربانی دی تھی۔ یہ وہ تاریخ ہے کہ جس دن سید الشہداء کی قبر کے پہلے زائر جناب جابر بن عبداللہ انصاری زیارت کے لیے گئے تھے، لہٰذا زیارت کے لیے بہت اہم تاریخ ہے۔ اسی لیے امام عسکری علیہ السلام کی وہ روایت جس میں آپ نے مومن کی علامتیں بیان کی، اس میں سے ایک علامت یہ بھی ہے کہ آج کے دن امام حسین کی زیارت ہونی چاہیے۔ الحمدللہ آج کربلا میں پوری دنیا سے امام کے چاہنے والے جمع ہو رہے ہیں، اور یقیناً اتنا بڑا مجمع دیکھ کے ہم سب کے دل و روح خوش ہوتے ہیں کہ مولا آپ کے عاشق دنیا میں اس پیمانے پہ ہیں اور اس سے زیادہ پیمانے پہ ہیں۔ جو نہیں بھی جا پائے ہیں ان کے دل جانتے ہیں کہ ان کو نہ جانے کا کتنا صدمہ و افسوس ہے، وہ چاہتے ہیں کہ وہاں پہ اس موقع پہ ہوں۔ لیکن جہاں پہ ایک طرف سے یہ خوشی کا موقع ہے اور انسان کو یہ احساس کرنے کا موقع ہے کہ اتنے چاہنے والے اور اتنے عاشقان اہل بیت ہیں، وہیں پہ تھوڑا سا انسان کو یہ فکر کرنے کا، اور اس مسئلے میں سوائے دعا کے ہم لوگ فی الحال کچھ نہیں کر سکتے ہیں، باقی لوگ کر سکتے ہیں جو وہاں پہ موجود ہیں انتظامیہ، کہ ان کے حفظ و امان کے لیے ہم دعا کریں، کیونکہ یہ بہت ایسا موقع ہوتا ہے کہ جو ہمارے دشمن کی نگاہ میں کھٹکتا ہے۔ دشمن کو اتنا بڑا مجمع ایک جگہ پہ پسند نہیں ہے، دشمن کو اتنے اہل بیت کے چاہنے والے پسند نہیں ہیں، دشمن کو اتنے بڑے پیمانے پہ عزادار پسند نہیں ہیں۔ دشمن کو عزاداری سے دشمن ہے، دشمن کو عزاداری سے دشمنی ہے، دشمن کو عزاداروں سے دشمنی ہے، دشمن کو اسلام سے دشمنی ہے۔ لہٰذا ہم تہہ دل و جان سے پورے خلوص کے ساتھ گڑ گڑا کے خدا سے دعا کریں کہ پالنے والے ان سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھ اور ان کو ساتھ خیر و عافیت کے، ان کے ایمان میں اضافہ فرما، ان کے معرفت میں اضافہ فرما، ان کو ایک واقعی عزادار بنا، اور ان سب کے ساتھ تو اپنی مصلحتوں کے تلے ان کو حفظ و امان میں رکھ کے واپس ان کے وطن تک پہنچا دے۔ البتہ یہ حفظ و امان کی جو بھی دعا ہوتی ہے، یہ دعا اس شرط کے ساتھ ہوتی ہے کہ اگر دین پہ وقت پڑے تو پھر ہماری حفاظت اہم نہیں ہے، دین کی حفاظت اہم ہے۔ صرف اپنی حفاظت کی دعا نہیں ہے، یہ دعا اس شرط کے ساتھ ہوتی ہے کہ اگر کبھی دین پہ وقت پڑے تو اس وقت پھر ہماری حفاظت کی کوئی ویلیو نہیں ہے، دین کی حفاظت اہم ہے۔ یہی درس ہم کو کربلا سے ملا ہے۔ اور ایک جو اہم بات اس کی اور ہے اس تاریخ کی، وہ یہ کہ اسی سال یا بعض اختلاف ہے، بعض روایتوں میں اگلے سال اہل حرم کو جب آزاد کیا گیا تو اہل حرم شام سے جو واپس کربلا پہنچے ہیں تو وہ بھی اسی 40 کے ہی دن پہنچے، اور اسی دن ثانیہ زہرا اور دوسرے اہل حرم نے آ کے امام حسین پہ میدان کربلا میں ایک بار پھر گریہ کیا۔ وہ واقعی وہ گریہ کتنا قیامت خیز گریہ رہا ہوگا کہ جب اہل حرم نے اپنے شہداء اور وارثوں کے قبروں کو دیکھا ہوگا اور پہلی بار نگاہ پڑی ہوگی تو اپنے آپ کو بچا نہیں پائی ہوں گی اور دل و جان سے گریہ میں لگ گئی ہوں گی۔ ایک چیز جو حالات کے تحت بہت زیادہ دیکھنے میں آ رہی ہے، یہ مجلسیں کہ جو کہ پیغام حسینی کا بہترین ذریعہ، مقصد حسینی کو پھیلانے کا بہترین ذریعہ ہیں۔ بعض اوقات ان مجلسوں میں یہ دیکھنے میں آ رہا ہے، اور بالخصوص ہم نے ایک چیز کو بہت زیادہ دیکھا ہے بہت سی مجلسوں میں، ساری مجلسوں کو نہیں کہہ سکتے اور ہیں بھی نہیں، یقیناً نہیں، لیکن بہرحال ایک ماحول بنتا جا رہا ہے کہ مجلسیں ہماری علماء کے خلاف نعوذ باللہ لعن طعن و برا بھلا کہنے سے خالی بہت کم ہوتی ہیں، بہت کم ایسی مجلسیں۔ ہم نے دیکھا ہے کہ دوسروں پہ تبرہ اور لعنتیں کم ہوتی ہیں، اپنے فقہا آیات اعظام علماء پہ عجیب تعجب ہوا، یعنی ہم تو ایسی مجلسوں کو سن کے حیرت میں پڑ جاتے ہیں، اور ہمارے لیے بہت نہیں معلوم کہ کتنے لوگ سنتے ہیں اور کتنے برداشت کر پاتے ہیں اس کو۔ کیا زمانہ جا رہا ہے جس کو آپ اخباریت کہتے ہیں، اور اس جیسے جتنے بھی فکرے ہیں یہ آپ کو صرف علماء سے دور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔
اگر عالم کا آپ کا ساتھ نہیں جائے گا تو آپ کو کون علم دے گا, کون دین دے گا؟ آج اگر ایک عالم نہ ہو تو آپ کو کیسے, حتیٰ کہ ایک روایت پہ بھی اگر عمل کرنا ہو جس کو دعویٰ کر رہے ہیں کہ کوئی اخباری نہیں, کچھ نہیں, غلط ہے. اخباریوں میں کم سے کم اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ ہم کو عمل کرنا ہے, عمل کے لیے ہمیں روایت چاہیے. اخباری راستے کے مخالف ہیں, جو اپنے کو آج اخباری کہیں, راستے کے نہیں, مقصد کے مخالف ہیں. ان کو آزادی چاہیے, کوئی نہ ٹوکے کہ آپ نماز پڑھیے کہ نہ پڑھیے, کوئی نہ ٹوکے کہ آپ یہ کیجیے نہ کیجیے. ان کو یہ آزادی چاہیے, ان کو عمل سے آزادی چاہیے, ان کو سرپرستی سے آزادی چاہیے, ان کو ولایت سے آزادی چاہیے. اخباری اس لیے نہیں, اخباری راستے میں فرق ہے. وہ کہتے ہیں کہ آپ اصول کے ذریعے پہنچتے ہیں, اور یہ معلوم کرتے ہیں ہم کیا کریں, ہم اصول کے ذریعے نہیں پہنچتے, ہم ڈائریکٹ حدیث کے ذریعے پہنچتے ہیں. یہ کسی ذریعے نہیں پہنچتے. اسی لیے جب یہ حدیثوں کو چنتے ہیں تو ان حدیثوں کو چنتے ہیں جس میں بے عملی, جس سے یہ ثابت کر سکے. حدیثوں میں ہے نہیں ایسا, اسی لیے ایسی حدیثوں کو ڈھونڈ کے لاتے ہیں. اب دیکھیے, ہم نے اس کے پہلے بھی آپ کو متوجہ کیا کیا حالات ہیں. آیات اعظام پہ لعن طعن کی جاتی ہے, مجمع بیٹھ کے واہ واہ کرتا ہے. عجیب, نفس مر گیا, ہمارا احساس مر گیا. جس قوم میں عالم کا احترام نہ ہو وہ قوم نیست و نابود ہو جاتی ہے. تاریخ بھی گواہ ہے, روایتیں بھی گواہ. قرآن مجید میں بے انتہا ایسی آیتیں موجود ہیں, موقع نہیں کہ اس تفصیل میں ہم جائیں. کبھی اگر آپ کو چاہیے ہوگا تو ہم یہ باتیں تفصیل سے ہی پیش کریں گے. روایتوں میں کیا ہے, یا عالم ہو جاؤ یا طالب علم ہو جاؤ, یعنی علم حاصل کرنے والے ہو جاؤ. کچھ نہیں ہو سکتے تو عالموں کے ساتھ ہو جاؤ. یہ چوتھا کون سا گروہ جو امام کے قول کے مطابق ہے, جو عالموں کے ضد میں آ گیا؟ یہ کون سا گروہ, یہ کس حدیث کے مطابق؟ کوئی حدیث بتائیے. اگر آپ کو کسی کے اجتہاد پہ اعتراض ہے تو آپ اسی کے ہم پلہ ہو جائیے, جا کے اس سے بحث کر لیجئے. پبلک کو ورغلانا کیا ہے, اس کو فساد نہیں کہتے ہیں؟ پبلک کے درمیان پروپیگنڈا کرنا کیا ہے, اس کو فتنہ نہیں کہتے ہیں؟ کسی کے فتوے کے خلاف اگر آپ کو, ایک تو آپ کی حیثیت ہی کیا ہے, آپ ہیں کیا, کیوں کہہ دیا, کیسے فتویٰ, آپ ہیں کون کہتے ہیں کہنے والے؟ آج الحمدللہ سینکڑوں آیات اعظام مجتہدین ہیں, ان کو فکر نہیں ہے. جس آدمی نے اپنی پوری زندگی دے دی ہے اسلام کے لیے, وہ نہیں محسوس کر رہا ہے صحیح غلط. آپ جو کہ مجلس بھی پڑھتے ہیں تو یہ سوچ کے کہ پبلک کو پسند آئے, محسوس کیجئے اس بات کو. مجلس بھی پڑھتے ہیں سوچ کے کہ پبلک کو اچھی لگے. آپ کو دین کی فکر زیادہ ہو گئی ہے اور آیات اعظام کو نہیں اتنی فکر. کہاں ہمارے احساسات جا رہے ہیں, ہم کہاں جا رہے ہیں اصلا, اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ ایک مطلب کسی صاحب نے اسی طرح کوئی بات کی تو ہم نے تنزن ان سے کہا کہ اب زمانہ یہ آ رہا ہے کہ علماء کو چاہیے کہ مجلسیں پڑھنے سے پہلے جاہلوں کو دکھا لیں کہ بھائی دیکھیے یہ پڑھنے والے, کیونکہ اعتراض ہوتا ہے نا, سب کیسے پڑھ دیا, کیا آپ کون ہوتے ہیں کہنے والے کیسے پڑھ دیا؟ اور اگر علماء سے اتنی ہی زیادہ الرجی ہے تو مدارس کو بند کر دیا جائے, حوضوں کو بند کر دیا جائے. کیونکہ اگر یہ رہے گا تو اس میں لوگ پڑھیں گے تو عالم بنیں گے, عالم بنیں گے تو آپ کو پرابلم پیدا ہوگی. اور پھر چاہیے کہ ایک جہالت کا مدرسہ کھولا جائے جہاں پڑھے لکھے لوگوں کی, مثلا نعوذ باللہ, ان کی اصطلاح میں اصلاح ہو, تاکہ ان کے مزاج کے مطابق قرآن کی تفسیر بھی, رائے بھی ہو, قرآن کی آیتوں کو موڑا بھی جائے, حدیثوں میں تحریف بھی کی جائے. اگرچہ ہو رہا ہے, لوگ کوشش کر رہے ہیں اس طرح کی بھی, انداز بدل کے کوشش بھی ہو رہی ہے اس کی. تنزن ہے یہ, ایسا نہیں کہ کیا جائے نعوذ باللہ. کسی بھی قوم کی پستی کے لیے کافی ہے, اور ہم جا رہے ہیں اسی تیزی سے جا رہے ہیں. ابھی بھی احساس کیجئے, ہمارے یہاں چونکہ علماء کو فکری اعتبار سے, علماء کو علمی اعتبار سے آزاد نہیں رکھا گیا. یہی وجہ ہے کہ آج ہندوستان میں مجتہد نہیں ہے, یا اگر ہیں شریکات ہیں, کم ہے. ہماری غربت کے لیے یہ ایک زمانہ تھا کہ جب ہمارے یہاں سے لوگ پڑھ کے جاتے تھے تو ڈائریکٹ جا کے اجتہاد کرتے تھے یا کر کے جاتے تھے. آج ہے کہ ہمارے یہاں مجتہد نہیں ہے. کیا ہماری اتنی غربت کم ہے؟ کب ہم احساس کریں گے؟ ہمارے پاس کم ہوتا ہوا مال تو نظر آتا ہے, کم ہوتا ہوا علم نہیں نظر آ رہا ہم کو. یہ ہماری علمی پسماندگی ہے, یہ علمی ہماری وہ ہے کہ ہم نیچے کی طرف جا رہے ہیں. اگر ہم اس کا احساس نہیں کریں گے تو ہم اور برباد ہوتے جائیں گے. خدا نے نظام بنایا ہے, نظام نہ ٹوٹے. ہر آدمی اپنا کام کرے ٹھیک ہے, لیکن اپنا ہی کرے, دوسرے کا کام اپنے ہاتھ میں نہ لے. منبر پہ بیٹھ کے اجتہاد نہیں ہوتا ہے, فنکاری میں اجتہاد نہیں ہوتا ہے. ہم فنکاری میں اجتہاد کرنے کی کوشش کرتے ہیں, عجیب ہے. اور ایک عجیب مسئلہ آج پھر, پہلے اٹھتا تھا اور پھر اٹھا دیا گیا بلا وجہ, کسی نے کچھ نہیں کہا.
بلا وجہ اٹھا دیا گیا صاحب نماز اور اہل بیت کا تقابل، اہل بیت اور نماز کا مقابلہ یا عزاداری اور نماز کا مقابلہ. اصلاً بیوقوفی ہے، کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے عزاداری اور نماز کا. جو انسان اس ایشو کو اٹھاتا ہے وہ حماقت بیوقوفی کرتا ہے. ہر چیز کا اپنا موقع، ہر چیز کی اپنے حالات، ہر چیز کے اپنے شرائط معین ہیں اور اس کو اسلام نے معین کیا ہے. اسلام کبھی بھی اپنے عمل کرنے والے کو کسی ایسی جگہ پہ نہیں چھوڑتا جہاں وہ پھنس جائے، طے نہ کر پائے کیا کریں. ایک آدھ دو مثال ہم آپ کو دیں پھر اس کے بعد اس چیز کی وضاحت کریں. ایک جگہ سننے میں آیا کہ ایک صاحب مجلس پڑھ رہے تھے کسی مسجد میں، نماز کا ٹائم ہوا تو لوگوں نے ان کو دیکھنا شروع کیا. کہتے ہیں کیا دیکھ رہے ہو ہم کو، ایسے کیا دیکھ رہے ہو؟ گھر میں جب اذان ہوتی ہو تم میچ دیکھتے ہو تو میچ بند کر دیتے ہو، تھوڑی دیر لیٹ پڑھ لو گے، کیا عجیب ہے. ارے جو لوگ دیکھتے ہیں ان کو نمازیوں کی بیس پہ آپ اس سے روکیے، نہ کہ میچ دیکھنے والوں کی بنیاد پہ جو چھوڑتے ہیں ان کو بھی آپ کہہ رہے ہیں چھوڑ دو. سمجھ رہے ہیں آپ؟ اسی مجمع میں اگر میچ دیکھ کے نماز چھوڑنے والے بھی ہوں گے تو ایسے بھی ہوں گے کہ نماز کے ٹائم مسجد میں جا کے نماز پڑھتے ہیں، ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ یا سب میچ دیکھنے والے پوری قوم ایسے ہی ہے؟ آپ کس کی بنیاد پہ کس کو لا رہے ہیں، کس کے راستے پہ کس کو لے؟ میچ والوں کے راستے میں نمازیوں کو لے کے جا رہے ہیں. یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ میچ والوں کو نمازیوں کے راستے پہ لے کے آئیے. مذاق نہیں اڑایا جا رہا ہے. یہ ایک صاحب ایک جگہ مجلس پڑھ رہے تھے، ٹھیک منبر سے پیچھے ایک دوسرے فرقے کی مسجد تھی. اذان کا ٹائم ہوا، اذان شروع ہوئی تو کہتے ہیں کہ اذان کو نہ یعنی وہی کہ نماز کی طرف آپ نہ سوچئے، اس لیے کہ نماز کی قضا ممکن ہے. اور پھر اپنا نام لے کے کہتے ہیں نماز کی قضا ممکن ہے، اور مثلا زید کی آپ کو جو ہے زید دوبارہ نہیں ملے گا. عجیب ہے. اللہ اکبر. یعنی ابھی تک تو نماز کے مقابلے میں آپ عزاداری کو کھڑا کرتے تھے، اپنے آپ کو کھڑا کر رہے ہیں نماز کے مقابلے میں. یعنی نعوذ باللہ اتنی نماز پست ہو گئی کہ اب آپ کو چھوڑ کے نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں. کیا یہ انسان وہ وقت بھول گیا جب دربار شام میں امام سجاد منبر پہ تھے؟ دشمنان اہل بیت پر منبر پہ تھے، اللہ اکبر کی آواز سن کے چپ ہو گئے. کس نے اذان کہلائی تھی؟ یزید نے کہلائی تھی. ٹائم تھا نماز کا نہیں، اس لیے کہلائی گئی تھی کہ امام سجاد خاموش ہو. معلوم تھا کہ ان کے یہاں کا اصول یہ ہے کہ اذان سن کے یہ خاموش ہو جاتے ہیں. اتنا تو یزید کو معلوم تھا کہ اذان سن کے خاموش ہو جایا جاتا ہے. سوچیں آپ، توجہ کریں، اسلام کا مذاق اڑانے کے لیے ہم جاتے ہیں منبر پہ. مولا کائنات علی بن ابی طالب میدان صفین میں جنگ کر رہے ہیں. ایک مرتبہ نماز کا ٹائم ہوا، علی نے مصلی بچھا دیا. یا علی نماز میدان جنگ ہے. کہا اسی نماز کو بچانے کے لیے جنگ کر رہے ہیں. معلوم تھا علی کو نماز پہ آ جائے گی. اور آئیے میدان کربلا میں امام حسین نماز، اول وقت نماز امام حسین مصلی بچھا رہے ہیں اور اسی شان کے ساتھ جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں جو نماز کی شان. ہو سکتا تھا کہ نہیں کچھ لوگ کہتے کہ جاؤ تم ایک آدمی جنگ کرو، کچھ طرح ہو سکتا تھا. جو بھی سامنے آیا وہ اس لیے آیا تاکہ امام کی حفاظت کرے، سیرت امام پہچانے. ذکر حسین بھی روکا گیا، جنگ بھی روکی گئی. نہیں رکی جنگ تو جب جنگ کو چھوڑ دیا گیا، ہوا کہ نہیں ہوا یہ سب؟ پھر کہتے نہیں صاحب عزاداری کی قضا، عزیزان محترم قضا اس چیز کی ہوتی ہے جو چھوڑی جاتی ہے. امام حسین کا عزادار کبھی عزاداری چھوڑتا نہیں ہے. روایتوں میں ہے کہ جب بھی حسین کا نام آئے گا اس کی آنکھ سے آنسو جاری ہو جائے گا. عزاداری کسی خاص طریقے کا نام نہیں ہے، پہچانیے اس چیز کو. انسان بہت کنفیوز ہوتا ہے. عزاداری کسی خاص طریقے کا نام نہیں ہے، عزاداری کسی رسم کا نام نہیں ہے، عزاداری کسی کلچر کا اور رواج کا نام نہیں ہے. عزاداری ہر وہ چیز جو امام حسین کی عزا تک ہم کو لے جائے اس کو عزاداری کہتے ہیں. چاہے وہ نوحہ پڑھ کے ہو، چاہے مجلس پڑھ کے ہو، چاہے وہ مرثیہ پڑھ کے ہو، چاہے سوزخانی سے ہو، چاہے وہ ذکر سے ہو، جیسے بھی ہو. اور کچھ نہ ہو تو انسان خود اپنے دل میں یاد کر لے عزاداری ہے. تنہا انسان عزاداری کر سکتا ہے. عزیزان محترم عزاداری ان کی قضا ہوتی ہے جو چھوڑتے ہیں. ہم عزاداری کبھی چھوڑتے نہیں کہ قضا ہو. چھوڑی جانے والی چیز قضا ہوا کرتی ہے. عزاداری قضا ہونے کی چیز ہی نہیں ہے. اور اگر یہی معیار ہے کہ عزاداری قضا ہوتی ہے تو ایک آدمی ایک وقت میں ایک ہی مجلس میں بیٹھتا ہے، شہر میں دوسری مجلس میں بھی تو ہو رہی ہیں، وہ قضا ہوئی کہ نہیں ہوئی؟
تصور کیجئے گا، سوچئے گا، اور بھی تو مجلسیں ہو رہی ہیں، قضا ہے کہ نہیں؟ یہ اس طریقے کی لچھے دار باتوں سے اور الفاظ کے جال سے معصوم پبلک کو بہکایا کیوں جا رہا ہے؟ دو دو چار سیدھا سیدھا دین پیش کریں ان کے سامنے. عزاداری کی اہمیت بتائیں، ٹھیک ہے عزاداری بہت اہم ہے. یہ چیزیں تب ہوتی ہیں جب ایکسیڈنٹل طور پہ مقابلے میں آ جائیں. ہم کو معلوم ہے کہ ہم عزاداری بھی نہیں چھوڑ سکتے، نماز بھی نہیں چھوڑ سکتے، تو کیوں نہ پہلے سے ہم ایسا پروگرام سیٹ کریں کہ یا ہماری مجلس نماز سے پہلے ہو یا بعد ہو، تاکہ ذکر سید سجاد بھی زندہ رہے اور سنت سید سجاد بھی زندہ رہے. یہ غلط ہے تقابل، اصلا کوئی تقابل نہیں ہے. اہل بیت کی عظمت بہت زیادہ ہے. ہم کو نماز اہل بیت نے دی ہے، ہم کو نماز بچائی ہمارے لیے اہل بیت نے. اگر اہل بیت نہ ہوتی نماز نہ بچتی، ختم ہو گئی ہوتی. یزید چاہتے یہی تھا. شکل نماز، معرفت، سب چیز اہل بیت نے بچائی ہے. ہم کیسے مقابلے میں کھڑا کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. لیکن ہم سیرت اہل بیت کے مقابلے میں بھی نہیں آ سکتے. یہ ہماری حیثیت نہیں، ہماری اوقات نہیں کہ ہم سیرت اہل بیت کے مقابلے میں آ جائیں. وہ مجلس کس کام کی مجلس جہاں پہ علماء کا مذاق اڑایا جائے، جہاں اہل بیت کی سیرت کے خلاف بات کی جائے؟ کیسی مجلس؟ غور کریں. اور اس کے بعد بالاخره ایک آدمی جو کر رہا وہ تو غلط کر رہا ہے. جو خاموش ہے خاموشی. یہ ہم نے بارہ آپ کے سامنے بات کہی ہے، دلیلیں بھی دی ہیں، آیات سے بھی دلیلیں دی ہیں، روایات سے بھی دلیلیں دی ہیں، تاریخ سے بھی دلیلیں دی ہیں کہ جو ظالم کے ظلم پہ یا غلط چیزوں پہ خاموش ہے. امام حسین نے یہی تو کہا تھا نا، الا ترون الی الحق لا یعمل به والی الباطل لا یتناہی عنہ. کیا نہیں دیکھتے ہو کہ حق پہ عمل نہیں ہو رہا اور باطل سے نہیں روکا جا رہا؟ یعنی امام حسین نے اس جملے کے اعتبار سے قیام کا مقصد ایک یہ بھی تھا. یزید نہیں، اب یہاں پہ جو بیان کر رہے ہیں، یزید تھا اس سے انکار نہیں ہے. یہاں پہ جو بیان کر رہے ہیں کہ یہاں پہ وہ بھی لوگ مقصد ہیں کہ جو خود تو باطل کو نہیں انجام دیتے ہیں، لیکن جو لوگ باطل کام انجام دے رہے ہیں اس کو روکتے نہیں ہیں، ان کے لیے بھی ہم قیام کر رہے ہیں. ہم نے بہت تفصیل سے باتیں آپ کے سامنے پیش کی، یقیناً آپ کے ذہنوں میں محفوظ ہوں گی. ہماری ذمہ داری ہے کہ غلط چیز کو پہلے ہی پوائنٹ پہ روک دیں. بعض اوقات کہا ہے چھوٹی سی بات ہے چھوڑی، یہ آج کی چھوٹی ہے کل بہت بڑی ہو جائے گی. پیڑ نکلتا ہے تو ایک ہی پتی ہوتی ہے، لیکن بعد میں اتنا بڑا ہو جاتا ہے کہ پورا راستہ روک لیتا ہے. چھوٹی کوئی بات نہیں ہوتی، ہر وہ چیز کی جو حق کے مقابلے میں ہو بہت بڑی ہوتی ہے. بہرحال یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس کی طرف ہم سب کو متوجہ ہونا ضروری ہے. پچھلے ہفتے ہم نے آپ کو سوڈان کے ایک مفتی کا فتویٰ آپ کے سامنے پیش کیا تھا. اس فتوے کا اثر یہ ہوا کہ سوڈان میں گورنمنٹ لیول پہ یہ پاس ہو گیا اور اس وعدے و میثاق و ایگریمنٹ پہ سب نے سگنیچر کر دیے کہ وہاں پہ آپسی اختلافات نہیں ہوں گے اور کوئی ایسا کام نہیں انجام دیا جائے گا جس سے آپسی اختلافات پیدا ہوں. اس ایگریمنٹ میں سرکاری آفیسرز، مذہبی علماء، کلچرل کمیٹیاں اور اس طرح کی جتنے بھی بڑی بڑی چیزیں ہیں وہ سب کے سب اس میں شامل ہیں اور سب نے اس میں دستخط کی ہے. دنیا میں پھیلتی ہوئی شیعہ کشی جو بالاخره در واقع مسلمان کشی ہے، مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے، جس کے نتیجے میں پاکستان میں زیادہ زور ہے. بہرحال جو بھی ہو رہا ہے غلط ہو رہا ہے اور ہم لوگ جو بھی کر سکتے ہوں کریں. آپ دیکھیں بحرین کی تحریک اور اس کے انقلاب کے 684 دن گزر چکے ہیں، تقریباً 2 سال ہونے والا ہے. 684 دن گزر چکے ہیں. اگر کسی کا گھر اجڑتا ہو تو اس کے لیے 1 گھنٹہ سخت ہوتا ہے، ان کا 2 سال ہونے والا ہے. وہی بات ہے، اگر پہلے موقع پہ ہم سب ایک زبان ہو کے بول دیے ہوتے تو اتنے بڑے مسائل پیدا نہیں ہوتے. مشکل یہ ہے کہ جس کے اوپر مصیبت ہوتی ہے وہ مصیبت کا مارا ہوتا ہے اور جس پہ نہیں ہوتی ہے وہ سوچتا ہے ہم سے کیا، ہم پہ تو نہیں ہے کچھ. کبھی بھی انسان کو باطل کو کسی حال میں کہیں بھی قبول اور برداشت نہیں کرنا چاہیے. نہ ہم باطل کو قبول کر سکتے ہیں اور نہ ہی برداشت کر سکتے ہیں. آئیے بارگاہ پروردگار میں دعا کرتے ہیں پالنے والے ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق عنایت فرمائے. بار الہ اعمال قبیحہ سے محفوظ رکھے. بار الہ ہمارے گناہوں کو بخش دے. بار الہ ہمارے مرحومین کو بخش دے. پالنے والے اسلام و مسلمین کے حفاظت فرما. بار الہ دشمنان اسلام کو نیست و نابود کر دے.
بار الہ جو بیماروں نے شفائے کامل و عاجل عنایت فرما، بار الہ جو بے روزگار کو روزگار عطا فرما، بار الہ جو بسر روزگار کی روزی میں خیر و برکت عطا فرما، بار الہ جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما، بار الہ جو لا ولد ان کو اولاد صالح عنایت فرما، بار الہ جو صاحبان اولاد ان کی اولاد کو نیک سیرت بنا، بار الہ ہم کو واقعی عزاداری کی توفیق عنایت فرما، پالنے والے ہمیں مقصد حسین پہ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما، پالنے والے دشمنان عزاداری کو نیست و نابود کر دے، پالنے والے دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود کر دے، بار الہ ہمارے علماء کا سایہ ہمارے سروں پہ باقی رکھ، بار الہ رہبر و مراجع کو طول عمر عنایت فرما، بار الہ امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شریک ہونے کی توفیق عنایت فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔